बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर फूट क्यों पड़ी है, क्या फूट पड़ी है, मामला क्या है। एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, आपको ये बताएंगे कि किसके क्या अरमान थे और वो अरमान कैसे आंसुओं में बह गए हैं। बुशरा बीबी साहबा की जो डील है, क्या वो टूट गई है? क्योंकि आज जेल से तो उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से रिहाई के बाद जो हैपनिंग्स हुई हैं उस पर आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिला है, लेकिन ये इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने का क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और ख़बर भी है, जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल चल रहा है उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई है। कुछ दीगर खबरें भी होंगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से, जिन खैर खाओं की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से कि किसके अरपा आंसुओं में बहे हैं और वो पहले क्या दावा कर रहा था, लेकिन अब उन पे क्या क़यामत टूटी है, बल्कि क्या क़यामत टूट पड़ी है, इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। जिस रोज़ नाज़रीन पार्लिमानी कमेटी का इजलास था और पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले जो 3 नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए भिजवाए गए थे, उसमें मंसूर अली शाह साहब का नाम फेवरेट था, उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नाम फेवरेट था। तीनों नामों के पैनल में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का नाम कहीं भी फॉल नहीं कर रहा था। गो के नाम उनका लिस्ट में तो शामिल था, लेकिन अंडर कंसिडरेशन जो 2 नाम आ रहे थे वो मंसूर अली शाह साहब का था और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का था। अच्छा, पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया कि याह्या अफरीदी साहब अगले नए चीफ जस्टिस होंगे। जब ये रात को फैसला हो गया और सुबह इसका नोटिफिकेशन भी सदर की मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया, तो कहा गया, पहले तो कुछ और बयानी बनाया गया, लेकिन अल्टीमेटली फिर एंड में जो प्रोपोगंडा करने वाले हैं उनको जो एक स्टेटमेंट सूट किया, उसमें यह कहा गया कि ये याह्या अफरीदी साहब ने, हुकूमत ने गलत कार्ड खेल दिया है, गलत असेसमेंट कर ली है और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नाम दरअसल वो नहीं सेलेक्ट करना चाह रहे थे। हुकूमत ये सोच रही थी कि जो याह्या अफरीदी साहब हैं वो इनकार कर देंगे और इनकार के बाद हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना चाह रही थी। इस पर कहा गया कि याह्या अफरीदी साहब ने मनसब एक्सेप्ट करके 33वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा कबूल करके हुकूमत के अरमानों पे पानी फेर दिया है। ये तो नाज़रीन थी एक थ्योरी जो बेची गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के वोटर सपोर्टर को, उनके चाहने वालों को, और उन्होंने ये थ्योरी अडॉप्ट भी कर ली, उन्होंने ये थ्योरी बाय भी कर ली। लेकिन आज ये सच नहीं था, ये हकीकत नहीं थी। झटका तो अब लगा है। कल से जो एक नया प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में के जो जजेस हैं ये कैसे तश्कील पाएंगे, बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कैसे तश्कील पाएंगे, जो 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन को जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसमें तो जो आईनी बेंच है उसका सीनियर मोस्ट जो जज है उसे जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन वो जो आईनी बेंच का जो सीनियर मोस्ट जज है उसकी तो अभी तक तकर्री नहीं हुई। तो ये तो जुडिशल कमीशन का इजलास ही नहीं बुलाया जा सकता, और अगर जुडिशल कमीशन का इजलास बुला भी लिया जाए तो इस सूरत में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सीनियर तरीन जज है वो तो कमीशन के इजलास में मौजूद ही नहीं होगा। तो उसकी अदम मौजूदगी में, अदम हाज़िरी में जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा उसका फैसला किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर पाएगा। यानी 2 बातें कही गई कि जुडिशल कमीशन का आप इजलास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सीनियर मोस्ट जज के बगैर आप बुला भी नहीं सकते, और दूसरा कहा गया कि अगर चलें फ्रॉड के लिए, मनूवरिंग के लिए आप बुला भी लें, उस कमीशन का जो फैसला होगा एक सीनियर मोस्ट जज की अदम मौजूदगी में वो गैर कानूनी होगा, वो गैर आइनी होगा। अब इसके ऊपर एक नया बयानिया तराशा गया, एक नया झूठ, एक नई थ्योरी सोशल मीडिया पे बेच दी गई, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पेजेस पे। आज नाज़रीन वजारत कानून ने एक वजाहत जारी की, और वो वजाहत जो है वो उनके दिल के अरमानों पे पानी फेर गई है, उनके अरमा आंसुओं में बह गए हैं, जो आज वजारत कानून ने वजाहत जारी की है। वो नाज़रीन कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी
کہ ہر خواہش پہ ایک دم نکلے، ہر خواہش پہ دم نکلے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو آئینی ترمیم میں بڑا سکم ہو گیا ہے، اب کیسے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائیں گے، بڑی رکاوٹ آ گئی ہے، آئینی ترمیم میں ایک بڑی غلطی کی نشاندہی ہو گئی ہے، یہ تو بڑا بلنڈر کر دیا، یہ تو بہت بڑا بلنڈر حکومت نے کر دیا ہے کہ اسٹڈی نہیں کی اور جلد بازی میں ایک ایسی ترمیم پاس کر دی کہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں بن پائیں گے اور فیصلہ یہی سپریم کورٹ کرے گی۔ جب تک 27ویں ترمیم نہیں ہوتی، یہی سپریم کورٹ جیسے یہ سماعت کر رہی تھی اسی طریقے سے یہ آئینی مقدمات کو یہ خود سنتی رہے گی۔ چلیں اب وزارت قانون نے کیا کہا، جواب آ گیا ہے، وضاحت آ گئی ہے، کلیریفیکیشن آ گئی ہے۔ وزارت قانون یہ کہتی ہے کہ فیک نیوز سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور طریقہ کار بتا دیا ہے کہ آئینی بینچز کا جو سینئر موسٹ جج ہے وہ کیسے الیکٹ ہوگا، وہ کیسے منتخب کیا جائے گا۔ اس بارے میں وزارت قانون نے کہا کہ کمیشن کا کوئی بھی فیصلہ، جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی فیصلہ، اس میں اگر کوئی بھی ایک ممبر غیر حاضر ہوتا ہے تو وہ اس بنا پہ، اس بنیاد پہ غیر قانونی قرار نہیں پا سکتا کسی بھی عدالت میں۔ اور پھر کہا گیا کہ جو آئینی بینچ کا جو جج ہے جو کہ جوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا، سینئر موسٹ ہوگا، اس کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس میں تو آئینی عدالت کا سینئر موسٹ جج نہیں ہوگا، لیکن اس پہلے اجلاس میں ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا، اور اگر سینئر موسٹ جج جو ہے جوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا تو پھر اس کی جگہ پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو نیکسٹ سینئر موسٹ جج ہوگا وہ اس جوڈیشل کمیشن کا رکن بنے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ صوبوں میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی گئی ہیں، بینچز بنائے گئے ہیں، وہ بھی فعال نہیں ہو پائیں گے، تو اس پہ بھی وزارت قانون نے کلیریفیکیشن کر دی ہے کہ جب تک صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں، ریزولوشن پاس نہیں ہوں گی، صوبائی ہائی کورٹس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ فعال نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ بیچنے والے تو جھوٹ ہی بیچیں گے، اور جھوٹ کے خریدار آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مل جائیں گے، لیکن سچ کے جو آپ کو خریدار ملیں گے وہ بڑی مشکل سے آپ کو ملتے ہیں، لیکن وہ بڑے کھرے ہوتے ہیں، وہ سچ کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے 2 دن سے جو ایک اور پروپیگنڈا کیا جاتا رہا جب آئینی ترمیم پاس کی گئی کہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی جو فیس ہے وہ 10 لاکھ روپے کر دی گئی۔ اب غریب آدمی کیسے سپریم کورٹ میں اپیل کرے گا؟ جھوٹ، بے بنیاد، من گھڑت پروپیگنڈا، سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ خبریں چلائی گئیں، سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں جو مقدمے کے اندراج کا، چاہے اپیل دائر کرنی ہے، آئینی درخواست دائر کرنی ہے، میکسیمم جو فیس ہے وہ آج بھی 2000 روپے ہے۔ یہ 10 لاکھ روپے بتا رہے تھے، کیونکہ پتہ نہیں نا رپورٹنگ کیا ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں معاملات کیسے چلتے ہیں، سپریم کورٹ میں کیسز کیسے فائل ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں سورسز کیسے بنتے ہیں۔ اب ہمارے کچھ ساتھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اب سپریم کورٹ کے چند رپورٹر جو ایوان صدر میں یحییٰ فریدی صاحب کی حلف برداری کی تقریب ہونی ہے، اب یحییٰ فریدی صاحب کے پیچھے چلنے کے لیے، اس کا PRO بننے کے لیے حلف برداری کے وہ کارڈ حاصل کریں گے، وہاں پہ جائیں گے، یحییٰ فریدی کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ مراسم بنانے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی بیہودہ اور فرسودہ قسم کا یہ تجزیہ ہے، کیونکہ چیف جسٹس چاہے کوئی بھی ہے وہ آپ کو خبر نہیں دیتا، خبر آپ کو سپریم کورٹ سے ملتی ہے، سپریم کورٹ کے سٹاف سے ملتی ہے، سپریم کورٹ کے متعلقہ غیر متعلقہ سٹاف سے ملتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے کسی بھی چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کا کام ہو کہ آپ نے بیٹھنا ہے صرف پریس روم میں، آپ نے چیزوں کو سمجھنا نہیں، اور آپ اس طرح کے تبصرے ہی کریں گے، دوسروں پر اس قسم کا الزام ہی لگائیں گے جب آپ نے خود پریکٹیکل ایک مناسب حد تک رپورٹنگ نہ کی ہو، تو آپ دوسروں پہ الزام ہی لگائیں گے۔ کیا الزام لگاتے ہیں جی؟ فلاں صحافی نے اپنا یوٹیوب چینل بیچ کے جو ہے اسلام آباد کلب کی ممبرشپ حاصل کر لی، بھئی وہ اپنا یوٹیوب چینل بیچ کے اس پیسے کو خرچ کر دے، ضائع کر دے، سڑکوں پہ اڑا دے، گلیوں میں اڑا دے، جو مرضی کرے، اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا یوٹیوب چینل بیچا، آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کی تو کوئی چیز نہیں بیچی، اعتراض اٹھانا ہے کوئی لاجک کے ساتھ اٹھاؤ۔ اب اگلی خبر ناظرین، اب ویسے ایک اور فیک نیوز بھی ہے، اس پر ہم کل صبح کے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ یحییٰ فریدی صاحب کے نام پہ پھڈا کیا پڑا ہے؟ اب یحییٰ فریدی صاحب کا جب نام کنسیڈر ہونے کے لیے بھجوایا گیا تھا، 3 ججز کا پینل بھجوایا گیا تھا، تحریک انصاف کیا کہہ رہی تھی؟ تحریک انصاف کے وکلاء کیا کہہ رہے تھے؟ حامد خان صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ 25 اکتوبر کو ہم یوم نجات منائیں گے، اور یہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے
یہ عدلیہ کی آزادی کا قتل کیا گیا، ہم اس کے خلاف وکلا کی تحریک چلائیں گے، وکلا کی ایکشن کمیٹی بنائیں گے، جیسے 2007 میں ہم نے وکلا تحریک چلائی تھی۔ چلا لو جی تحریک، منا لو جی، یوم نجات آپ نے منانا ہے، آپ کی اپنی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، تحریک انصاف میں، کپتان پارٹی میں، عمران خان پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ کیا پھوٹ پڑی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہے، تو تحریک انصاف کے اپنے رہنما شوکت یوسفزئی صاحبہ کہہ رہا ہوں، شوکت یوسفزئی صاحب، یہ سلپ آف ٹنگ ہے ناظرین، میں جان بوجھ کے کبھی ایسی شرارت نہیں کرتا۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا ہے، اپنی پارٹی کے ایک اجلاس میں کہا ہے کہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، پھٹ پڑے اپنی پارٹی کے اوپر کہ آپ نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کیوں شرکت نہیں کی، ہمیں نئے چیف جسٹس پہ بالکل تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور ہماری پارلیمانی کمیٹی میں جو ہماری نامینیشنز ہوئی تھیں، جس میں بیرسٹر گور صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، حامد رضا صاحب تھے، ہمیں جانا چاہیے تھا۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ ہمارا غلط فیصلہ تھا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں نہ جانے کا، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے نہ جا کے ایک بہت بڑی سنگین غلطی کی ہے۔ اور پھر شوکت یوسفزئی نے یہ بھی کہا کہ جسٹس یحییٰ فریدی ایک صاف ستھرا جج ہے، اس کے خلاف کمپین چلا کے، اس کے خلاف تحریک چلا کے ہم کیوں اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کریں، ہوش کی ناخن لیں اور جو تقرری ہو گئی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، یحییٰ فریدی کے ساتھ کھڑے ہوں، یحییٰ فریدی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ تو یہ پارٹی کے اندر جو ہے اب یہ پھوٹ پڑ گئی ہے۔ دوسری خبر ناظرین بشریٰ بی بی صاحبہ والا، بشریٰ بی بی صاحبہ کو رہا تو کر دیا گیا، جیسے میں نے اپنے پریویس ویلاگ میں کہا کہ امکان نظر آ رہا ہے، آثار نظر آ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن اس میں کچھ ڈیل کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں۔ ڈیل کی خبریں میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ رپورٹ کی گئیں، کیونکہ میری خبر نہیں تھی تو میں اس کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ رپورٹ کی ہے، اور حسن ایوب صاحب کی خبر تھی کہ ڈیل ہوئی ہے۔ ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی قطع نظر اس بحث میں جائے بغیر، بشریٰ بی بی صاحبہ رہائی کے بعد بنی گالہ پہنچتی ہیں۔ ان کو رہائی کے بعد اڈیالہ جیل سے بڑے شاندار انداز میں، پرتپاک انداز میں انہیں پی ٹی آئی کے اسکواڈ کے ساتھ بنی گالہ لایا جاتا ہے۔ وہاں پہ شکایت ہوتی ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ کرتی ہیں کہ میرے کان میں تکلیف ہے، یعنی کان میں درد ہے، تو بشریٰ بی بی صاحبہ کو بنی گالہ رکھنے کے بجائے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ زمان پارک میں جائیں گی، لاہور زمان پارک میں جا کے رہیں گی اور اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں کروائیں گی۔ جیسے ناظرین بشریٰ بی بی صاحبہ نکلتی ہیں بنی گالہ سے، تو موٹر وے پہ چڑھنے کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ کا روٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کا روٹ پشاور خیبر پختونخوا کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو اچانک سے بشریٰ بی بی صاحبہ نے روٹ تبدیل کیا، اس پہ ناظرین اب یہ چہم و گوئیاں، یہ وائبز آ رہی ہیں کہ کہیں رہائی کے باوجود بھی، رہائی، ضمانت پہ رہائی ملنے کے بعد بھی کہیں تحریک انصاف کو، بشریٰ بی بی صاحبہ کو کوئی خدشہ تو نہیں کہ دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ کے پی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جس بھی رہنما کو، جس بھی پارٹی رکن کو، ممبر پارلیمنٹ کو، جس کو بھی گرفتاری کا خدشہ ہو تو اس کی پناہ گاہ جو ہے وہ پشاور ہے۔ تو وہ جو ڈیل ہوئی تھی بشریٰ بی بی صاحبہ کے پشاور جانے کے بعد، خیبر پختونخوا میں پناہ حاصل کرنے کے بعد، سی ایم کے پی کے کی انیکسی میں رہنے کے اس فیصلے کے بعد کیا وہ ڈیل ٹوٹ گئی ہے؟ یہ بھی ناظرین چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے۔ لیکن ناظرین عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے، لیکن ایک عمران خان سے جڑی ایک اور بھی خبر ہے جو خان صاحب نے مشہور کہا تھا نا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، تو اس پہ بھی ایبسلوٹلی ناٹ کی ایک اور خبر ہے۔ ایک تو ناظرین عمران خان صاحب کو ریلیف یہ ملا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کی کنوکشن ہوئی توشہ خانہ کیس میں، جس سزا کی بنا پہ، ہمایوں دلاور جج صاحب کے فیصلے کی بنا پہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی کر گئے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ 8 فروری 2024 کا الیکشن جیل سے نہیں لڑ سکے، وہ جو اپیل تھی ہمایوں دلاور کے فیصلے کے خلاف، اسے 29 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ 29 اکتوبر کو اس اپیل پہ سماعت کریں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک اور بھی آرڈر جاری کیا، جس میں عمران خان صاحب کے میڈیکل چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ پمز ہاسپٹل کو تشکیل دینے کا حکم دیا ہے، جس میں عمران خان صاحب کے ذاتی معالج فیصل سلطان کو شامل کرنے کی ڈائریکشن بھی دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 72 سالہ عمران خان کا میڈیکل بورڈ بنا کے، اس کا میڈیکل چیک اپ کر کے رپورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس میں، رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں عمران خان صاحب اور ایبسلوٹلی ناٹ، یہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خان صاحب نے ایک پوری بھاری بھرکم کمپین چلائی، ایک بڑی کمپین چلائی ایبسلوٹلی ناٹ کہ ہم نے امریکہ کو بیسز دینے سے
हवाई अड्डे देने से इनकार कर दिया है। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई, खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, तब कहा गया कि ये इम्पोर्टेड पार्लियामेंट है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, अमरीकी साजिश हुई है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। खान साहब इस्तीफ़े दे के अपने भी और पार्टी के लोगों को निकल गए जी पार्लियामेंट हाउस से। अब पार्लियामेंट हाउस से निकल गए तो अमरीकी बयानिया बनाया गया, अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया गया, एब्सोल्युटली नॉट, गाड़ियों के आगे पीछे, घरों पे जहाँ स्पेस मिली इमरान खान साहब के चाहने वालों ने वहाँ पे लिखवा दिया। और ख़ान साहब भी बड़े धड़ल्ले के साथ अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में, अपने बयानात में, अपने व्लॉग्स में कहते रहे कि हमें तो अमरीकी साजिश के ज़रिए हुकूमत से निकाला गया है। अब नाज़रीन ये हुआ है कि कांग्रेस के अरकान की जानिब से, कांग्रेसमैन्स की जानिब से अमरीकी सदर बाइडन को ख़त लिखा गया है कि इमरान खान साहब की रिहाई यकीनी बनाई जाए। तो पिट गया बयानिया फिर अमरीकी निजात वाला कि हमें तो अमेरिका से निजात चाहिए, हमें अमेरिका हमारी निजात के लिए, अमेरिका इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आगे आए। और बाइडन, वो बाइडन जिसने इमरान खान साहब को कॉल तक नहीं की थी, वो इमरान खान साहब को रिहाई दिलवाएं। अब ये नाज़रीन अमरीकी कांग्रेसमैन का जो ख़त है जो कि अमरीकी सदर बाइडन को लिखा गया है, ये ऐसे नहीं लिखा गया, कोई सो मोटो नहीं लिया गया, ये लॉबिंग फंड्स वहाँ पे हासिल की गई, डॉलर्स चले हैं, डॉलर्स खर्चे गए हैं, मोटे डॉलर खर्चे गए हैं, जिसकी बिना पे फिर कांग्रेसमैन ने ये लेटर लिखा है। तो आज पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़ोहरा बलोच, उन्होंने इसकी मज़म्मत की है, इस इक़दाम का नोटिस लिया है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सफ़ारती इज़्ज़त व एहतराम के तावन के ताल्लुकात हैं, ये उन सफ़ारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। और ये जो कांग्रेसमैन खतूत लिख रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान की जुडिशरी का मामला है, इसमें मुदाखलत ना की जाए। बाकी फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल की खबरें चल रही थी कि फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो चुका है, जल्द फैसला आएगा 26वीं आईनी तरमीम के बाद। अगली जो बड़ी खबर होगी वो फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पे उनकी सज़ा की खबर होगी। तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका नतारा भी आज कर दिया है, यानी हकीकत खोल के बयान कर दिया कि अभी तक तो फैज़ हमीद की इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया वो कोर्ट मार्शल तो होगा, जज भी अपॉइंट हो गया है, लेकिन अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी वक्त है, इंक्वायरी बड़ी लंबी है, बड़े अहम किरदार सामने आ रहे हैं, बड़े अहम किरदार इससे जुड़े हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब की बात कि कोर्ट मार्शल तो होगा, लेकिन पहले इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाएगा, तमाम पहलुओं से, तमाम एंगल से मुकम्मल किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।